فیشن اور آرٹ تو آپ نے پڑھا نہیں, اوپر سے آپ نے اس میں بزنس کر لیا. آپ کو MBA کا شوق تھا, MBA نہیں کیا پھر آپ نے, بزنس کیسے کر لیا؟ بس بزنس دیکھ لیں. پھر 86 میں ماشاءاللہ میرا بزنس اوپر جانا شروع ہو گیا. 87 میں نے 200 ملین یورو کی ٹرن اوور شروع ہو گئی. پوری دنیا میں بٹی. یورپ میں بٹی مشہور ہو گیا. بٹی مشہور ہو گیا. پورا یورپ آتا تھا وہاں پہ ہم سے چیزیں لینے کے لیے. مطلب اتنے آرڈر ملتے تھے, آدمی کے پاس اسٹاک نہیں ہوتا. یہ ذرا آرڈرز کی شروعات خواتین سے ہوئی تھی. خواتین سے, کیونکہ میرا کام ہی یہ لڑکیوں کا ہے نا. وہاں پہ 80% جو ڈیزائنر ہیں نا وہ لڑکیوں کو کام کرتے ہیں صرف. اصل میں پرافٹ بھی لڑکیوں کے بزنس میں ہے. تو کام میں ایسی کیا انفرادیت تھی کہ لڑکیاں متاثر ہوئیں, آرڈرز آنا شروع ہوئے؟ آرڈر آنا شروع ہو گئے کیونکہ ڈیزائن اتنے خوبصورت بنتے تھے. جو جینٹس فیشن ہے نا وہ اٹلی میں بڑا مشہور ہے, لیکن جینٹس میں اتنا پرافٹ نہیں ہے. اچھا. اس لیے کیوں, لڑکیوں نے ہر تیسرے دن کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں. اس سے ہم تو سیم سوٹ پہن کے نا 10 دفعہ پہن لیں گے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں, لڑکوں کو کون دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, کون دیکھتا ہے. دیکھتے ہیں لڑکیاں خوبصورت دیکھتی ہیں لڑکیوں کو. میں جب جاتا تھا لڑکیوں کے پاس ان کی شاپ میں آرڈر لینے کی, تو لڑکیاں ایسے مجھے دیکھتی تھی, میرا رنگ لال ہو جاتا تھا. کیونکہ میں کہتا تھا پتہ نہیں مجھے کیوں دے رہی تھی. میں 18 سال ایج ہوتی تھی, شرماتا تھا آدمی, لیکن وہ اتنے آرڈر انہوں نے دینے نا مجھے کافی پسند کرتی تھی. لیکن یہ لائف کا ایک حصہ ہے. لائف کو آگے ایسے لے کے نہیں جاتے, کیونکہ وہاں پہ مٹیلیج جو ہے, میری جو بیسٹ فرینڈ ہے نا وہ لڑکیاں. اچھا, لڑکیاں بیسٹ فرینڈ میری لڑکیاں ساری دنیا سے, ساری دنیا میں, کیونکہ 80 ملکوں میں جاتا ہوں سارے. مجھے ابھی بھی میں جا رہا ہوں پیرس, برازیل. اس کی وجہ آپ کی شہرت اور پیسہ تو نہیں؟ نہیں, شہرت پیسہ نہیں. پیسہ اس لیے کیونکہ ہم بزنس کرتے ہیں. اگر میرے پاس اتنے لوگ کام کرتے ہیں, ان کی پے بھی کرنی ہے, بجلی کے بل بھی پے کرنے ہیں, کمپنی کے ٹیکس بھی پے کرنے ہیں. ہم ٹیکس پے کرتے ہیں وہاں پہ. سب چیزیں وہاں پہ چلتی ہیں لیگل, سیدھی. یہاں پہ پاکستان میں چیزیں چلتی ہیں الٹی. یہاں پہ الٹی اس لیے چلتی ہیں, وہ یہاں پہ جو مرضی کر لیں آپ, اوپر سے فون آئے گا, سب چیزیں سٹاپ ہو جائیں گی. جی مجھے اوپر سے فون آ گیا. میرا ہاسپٹل ہے لاہور میں, وہاں پہ ڈاکہ پڑا میرے آفس میں. اچھا. جب میں ایس پی کینٹ کے پاس گیا ہوں پرچہ کروانے کے لیے, وہ مجھے کہتا ہے مجھے اوپر سے فون آ گیا, میں نے پرچہ نہیں کرنا. وہ پرچہ نہیں ہوا. یہاں پہ غریب آدمی مارا گیا. اگر میرے جیسا آدمی اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے, ملک کا میں اس لیے شکردار ہوں, مجھے فخر ہے پاکستانی کا, پاکستانی بننے کا مجھے فخر ہے. مجھے پاکستان گورنمنٹ نے ستار امتیاز, حلال امتیاز دیا. مجھے ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ایمبیسڈر بنا دیا ساری یونیورسٹیز کا. پنجاب کی جو فیشن بنتی ہیں مجھے عزت بہت دی. لیکن مجھے افسوس ہے یہاں پہ جو سسٹم ہمارا عدالتی سسٹم ہے نا, سب سے گندا سسٹم پاکستان میں ہے. عدالتی سسٹم پاکستان میں ہے. افریقہ سے ہم لوگ پیچھے چلے گئے ہیں. صرف اوپر سے جو فون آتا ہے نا, یہ لے کے بیٹھ گیا ملک کو بس. آپ جب بھی آتے ہیں پاکستان, آپ عدالت میں پیش بھی ہوتی ہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ کہانی یہ میں نے لی تھی ایک زمین, ایک مربع ملتان روڈ پہ. وہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں وکیلوں سے کام. اس کو لیٹر دے دیتے ہیں, ساری وہ ڈیلیں آپ کی کرتا ہے, کیونکہ وہاں پہ وہ ہیرا پھیری کچھ نہیں ہے. وہ 86 میں نے زمین لی صرف وہاں پہ یتیم خانہ اور قبرستان بنانے کے لیے, کیونکہ میری ماں, میں یتیم تھا, میری ماں کا فخر تھا اس کے نام پہ میں ایک یتیم خانہ بنا دوں. 2021 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں نے اس کے ڈیزائن بنانے شروع کیے ہیں. میں نے یتیم خانہ یتیموں بچوں کے لیے میں کروں. وہ پتہ چلا جی وہ وکیل صاحب نے وہ میری تھوٹی لیٹر پہ اپنی بیوی اور اپنے نام پہ زمین کر لی. وہ وکیل تھا. اس نے جب میں نے انٹرویو دیے تو اس کا نام لے کے اس نے مجھ پہ کوئی 20 کیس کر دیے. 50 کروڑ کے جھوٹے کیس. ہاں جھوٹے کیس. یہاں پہ تو فیشن ہے نا, فیشن لڑکیوں کا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ فیشن ہے جھوٹے کیس, جس میں مرضی کروا لے, جو مرضی کر لے. تو اب میں یہ بھی پاکستان گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا فراڈ ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی عدالتیں بن گئی ہیں, وہ 3 ماہ میں فیصلے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب 4 سال ہو گئے مجھے عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے. اب اس کا وکیل مجھ پہ جرا کرتا ہے, بٹی صاحب جو ہیں آپ
پاکستان میں ڈاکے مارتے تھے، آپ ٹکٹ کیسے لے کے گئے، ویزا کیسے لے کے گئے، آپ پیرس جا کے آپ ڈاکے مارتے تھے، آپ کیا کرتے تھے، وہ ٹکٹ کون سے پیسے سے لی تھی آپ نے. مطلب یہ مجھ پہ جرا ہو رہی ہے، میرے زمین کا کیس ہے، جرا میرے آپ کے سارے ایسٹس کے اوپر بات ہونے لگی. وہ میرا کوئی لینا دینے نہیں ہے. میں کیا جا کے پاکستان گورنمنٹ کو پکڑو، فرینچ گورنمنٹ کو پکڑو، انہوں نے مستار امتیاز، حلال امتیاز فرینچ گورنمنٹ نے اور مجھے 10 ملکوں سے مل چکے ہوئے ہیں. ان کو پوچھے ڈاکوؤں کو آپ دیتے ہیں مستار امتیاز، حلال امتیاز، سارا کچھ. تو یہ جو نا پاکستان کا ایک کلچر ہے جس کے پہ مرضی کیس کریں، بدتمیزیاں. وکیل وہاں پہ جو آتے ہیں نا، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اس پہ، صرف جو وکیل آتے ہیں میرے لیے نا کوئی 60-65% جو وکیل ہیں نا ان کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہیں. ان کو ABC بھی نہیں لکھنی آتی. آ کے وہ بدتمیزیاں، جج کی جو کرسی ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ اس نے ہم سب کو انصاف دینا ہے. ہم کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ایک جج کے پاس. جی آپ کی وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، وکیل نہ کرو جج کرو. جج کرو، بالکل، وکیل نہ کرو آپ جج کرو. اب یہ ایک نیا جو ہے نا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. ججوں کو بھی خرید لیا جاتا ہے. جو مجھے لگ رہا ہے مجھے کیا پتا ہے ججوں کا کیا. میرے لیے تو جج بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے، ہم لوگ اس سے سیکھتے ہیں. باہر کی عدالتوں میں جج کے سامنے کوئی ہل نہیں سکتا، ایک وکیل نہیں سکتا. وہ سوٹ ٹائی پہن کے آئے گا وہاں پہ. یہاں پہ وہ وکیل آتے ہیں سلوار قمیض پائی، کوٹ پائے، ہیلو جی میرا وکالت نامہ جی. بولو آدمی کو شوق ہوتا ہے یہ بنے گا کیا اس ملک کا. یہ تو میں چیف جسٹس پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں، آئیں آ کے چھاپے ماریں آپ کی چھوٹی عدالتوں میں، آ کے دیکھیں ان کا حشر نشر کیا. صرف ان کے جا کے ٹوائلٹ آپ چیک کر لیں. ایسا کیا دیکھا آپ نے وہاں؟ جو ٹوائلٹ ہے نا، میرا خیال جو جانور ہے نا ان کے ٹوائلٹ بھی اچھے ہوں گے. یہ چیزیں میں نے دیکھی، جا کے دیکھ لیں آپ. تو کیا فرق آپ دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں کے عدالتی نظام میں یہاں پر؟ وہاں پہ عدالتی نظام جو ہے نا وہاں پہ انصاف ملتا ہے. یہاں پہ ہم اوورسیز پاکستانی انصاف نہ رکھیں، نہیں ملے گا ہمیں. اس لیے وہ کرتے ہیں جائیدادوں پہ 99% جو فیملی ہے نا وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتی ہے. اچھا. وہ بیچارہ ساری عمر پیکٹ اٹھا کے ایک گھر بناتا ہے اور پاکستان آتا ہے، اس نے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے، اس نے قبضہ، کزن نے قبضہ کر لیا ہے، اس نے کر لیا ہے. وہ عدالتوں میں ایک ہفتہ جائے گا، بیچارہ تنگ آ کے اس نے واپس بھی جانا ہے، جا کے اپنے پیسے بھی کمانے ہیں. وہ ٹکٹ لے کے آئے گا. جس آدمی پہ کیس بنایا نا میں نے وکیل پہ، وہ 4 سال میں وہ اور اس کی بیوی آج تک پیش نہیں ہوئے. اچھا، مگر آپ پیش ہوتے ہیں جب بھی آتے ہیں؟ میں پیش ہوتا ہوں، 16 لاکھ کی ٹکٹ لے کے آتا ہوں، اپنا ٹائم ضائع کر. اب میں 3 ہفتے سے پاکستان میں بیٹھا ہوں. اندازہ کریں پیچھے میرا بزنس سارا تباہ ہو رہا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اگر کل کوئی نہ آیا تو میں نے ایک طرف فیصلہ سنا دینا ہے. رات کو میری فلائٹ تھی، میں نے کینسل کروا کے 1.5 لاکھ روپے کیا اس کا ٹکٹ ڈیٹ آگے کرنے کے لیے. اچھا. اور جناب وہ کبھی نہیں پیش ہوا، میں جا کے پیش ہوتا ہوں. یہ ثاقب نثار کا کیا معاملہ؟ آپ نے پورے پروگرامز کی ایک کیمپین کی تھی، کیا معاملہ تھا یہ؟ ثاقب نثار آیا تھا میرے ہاسپٹل، ٹھیک ہے. میں پارکنگ پلازا بن رہا تھا، ہاسپٹل کے سارے ڈیزائن میں نے کیے تھے. ٹھیک. ہاسپٹل بنانے والا میں ہوں، کیونکہ اس کو نیب پکڑنے لگی تھی. جب میں اس میں انٹر ہوا تھا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، انہوں نے بینکوں کو کوئی پیسے دینے تھے، ٹھیک ہے. میں آیا PC ہوٹل میں، یہ 3 گھنٹے میرا انتظار کرتے تھے. اچھا. میں اس کا پارکنگ پلازا بنا رہا تھا کیونکہ میرے آئیڈیا آگے چلتے ہیں. ہم باہر رہ کے نا تو ہم نے چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں. میں نے کہا ایک پارکنگ ہاسپٹل کے باہر ہونے چاہیے ورنہ کیا بنے گا. ہاں جی بالکل. میں کور کمانڈر کے پاس گیا، انہوں نے مجھے پارکنگ پلازا 60 سال کے لیے دے دی گورنمنٹ نے. وہاں پہ وہ پارکنگ پلازا میں بنا رہا تھا، اس کی فارمیسی بنائی، پیچھے بلڈنگ بنائی. تو میں نے سنڈے کا دن تھا، میری وائف باہر کی تھی، وہ بھی آئی ہوئی تھی. اچھا. تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ 100 آدمی آ رہا ہے وہاں پہ نا، پولیس والے، ایک چھوٹا سا آدمی اس کے اندر وہ آ رہا ہے. تو آتے ساری مجھے تو ڈیزائنر ڈاکو، تو ڈیزائنر ڈاکو. اور میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی تو میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا مجھے کیوں یہ، میں نے کہا یہ کون صاحب ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا یہ کون صاحب ہے. وہ پولیس والے کہتا ہے یہ چیف جسٹس صاحب ہیں. مجھے نہیں پتا تھا ثاقب نثار کون آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا جج صاحب آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ بڑے بدتمیز ہیں. اچھا.
اس نے پکڑ کے FIA پکڑ لو، اس کا پاسپورٹ لے لو، یہ کر لو. اگر کوئی غلط کام کیا ہے نا، وہ CO کو بلائے. CO کا رول ہے. بٹی صاحب تو آتے ہیں پیرس سے، ٹھیک ہے نا، نہ میں نے کبھی چیک بک پہ سائن کی ہے نہ کچھ کیا ہے. مین شیئر ہولڈر میں ہوں ہاسپٹل کا، مالک میں ہوں، لیکن ایک CO کو بنایا. وہ CO مالک نہیں ہوتی. اگر CO نے کوئی فراڈ وہاں پہ کیا ہے، کوئی غلط پیسے لے رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، کیش پیسے غائب ہو رہے ہیں، تو آپ CO کو بلائیں، اس کے انکوائری کریں. FBR اس کو بلائے، ہیلتھ والے اس کو بلائیں. بٹی صاحب تو ایک ڈیزائنر آدمی ہیں، وہ تو ڈیزائن کر رہے ہیں، ہاسپٹل کو آگے لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مریضوں کے لیے آگے. میں نے ہاسپٹل اس لیے بنایا تھا. اب جب مجھے پتہ چلا جی وہ CO جو بنی ہوئی ہے، وہ آپریشن تھیٹر پہ جاؤ کیش پیسے، اس کے بعد ڈاکٹروں کی فیس کیش پیسے، فارمیسی میں کیش پیسے. اب اس سے جب کاؤنٹ مانگیں، ای میلیں بھیجیں جی مجھے کاؤنٹ چیک کروائیں، میں نے کاؤنٹ نہیں دینے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کوئی فراڈ ہے وہاں پہ. وہ ہاسپٹل چلتا ہے محمود بٹی صاحب کے نام پہ. وہ ان کے نام پہ نہیں چلتا ہاسپٹل، کیونکہ وہ لوگ پھر مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں ہمارا بل اتنا زیادہ بن گیا ہے، وہ ہم سے کیش پیسے مانگ رہے ہیں، سارا کچھ مانگ رہے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا جا کے اس کو چیک کریں. جی اگر وہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو لیبر کو چاہیے، لیبر سیکٹری جائے اس کے جا کے ان کو تنخواہیں چیک کریں. CO سے پوچھیں یہ کدھر کیا چکر ہے. بالکل. اس کا میاں پہلے سیکٹری ہوتا تھا، وہ ریٹائر ہو گیا. وہ نیب پہ اس پہ 2-3 کیس بھی بنے تھے، کیونکہ اگر وہ آپس میں مل کے سارا فراڈ کر رہے ہیں تو اس کو چیک ہونا چاہیے. میں تو ان سے کاؤنٹ مانگ رہا ہوں. تو ان کو کوئی آپ سے ذاتی دشمنی نہیں، میرے ساتھ کوئی اصل میں میرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. اصل میں یہ چکر ہے پاکستان میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں. CO ایک مالک نہیں ہوتی، اور بھی شیئر ہولڈر ہیں وہاں پہ، اور بھی چھوٹے چھوٹے شیئر ہولڈر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ہمیں اکاؤنٹ کلیئر اوپن ملنے چاہیے. ان کو بھی نہیں ملتے، مجھے اکیلے کو نہیں، باقیوں کو بھی نہیں ملتے. مجھے اکیلے کا چکر نہیں ہے، وہ دوسروں کو بھی نہیں ملتے. تو یہ تو گورنمنٹ کا قصور ہے نا، ہیلتھ والوں کا قصور ہے، FBR کا قصور ہے، لیبر سیکٹری کا قصور ہے. یہ جا کے اس ہاسپٹل کو چیک کریں. محمود بٹی صاحب نے تو یہ ہاسپٹل بنایا تھا زیادہ غریبوں کے لیے، ان کی دیکھی جائے. اگر آپ ان کے بل ایسے بنتے ہیں تو محمود بٹی صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، محمود بٹی صاحب کا قصور نہیں. محمود بٹی صاحب کو ایک چیک ملتا ہے، وہ بھی میں غریبوں کو دے کے چلے جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، مین شیئر ہولڈر میں ہوں اور میرے نوکروں کو چیک اس سے زیادہ ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو چاہیے نا، یہ گورنمنٹ کا قصور ہے سارا. یہ کیوں نہیں اس کو چیک کرتے؟ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے نا، وہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اوپر سے فون کروائیں گے سب چیزیں غائب ہو جائیں گی، بات ختم ہوگی.